میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین جو نہایت معتبر مستند تلاوت کی ہے. اس میں سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب چھوڑ کے جو جا رہے ہیں اس میں 5 باتیں ہوتی ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ چھوڑنے والا کون ہے. اب چھوڑنے والے خود سرکار دو عالم ہیں، چھوڑنے والا کون ہے. پھر دوسرا سوال ہے کن میں چھوڑے جا رہا ہے. جن میں چھوڑے جا رہا ہے وہ اور ہیں جن کو چھوڑے جا رہا ہے وہ اور ہیں. اور کب تک کے لیے چھوڑے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس مقصد کے لیے چھوڑے جا رہا ہے. میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ رسول تارکن فرما رہا ہے اور اللہ جائلن فرما رہا ہے. خدا جانے وہ جائلن کب سے تھا. رات میں نے عرض کیا انی جائلن فی الارض خلیفہ، کیونکہ بنانے والا اللہ خود ہے. جب خود ہے تو وہ قرآن بھی اسی کا کلام ہے، اور وہ اس قرآن کے مطابق جو اس نے بنانا ہے انہیں کس معیار کا بنائے. میں جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں، پھر ان کے سمجھنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے غور نہیں فرمایا. چونکہ بنانے والا اللہ ہے، اب اس نے اپنے علم کے مطابق بنایا ہے، عدل کے مطابق بنایا ہے، قدرت کے مطابق بنایا ہے. پھر ان کی حقیقت کو سوائے توحید کے کون نبی بھی نہیں جان سکتے، عام آدمی نہیں جان سکتے. کیوں ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے اللہ والا، ایسا بنایا. ابھی صحیح نے مجھے جملہ دہرا کے مجھے کہا جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے یہ امام ہو کے وہی کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اب جناب ان کو بنا کے جائلن کے لیے کل جو بحث ہوئی تھی تھوڑی سی، میں اس بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. کل والی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ نے جب بنایا ہوگا تو اس کے لیے قرآن میں موجود ہے، اور بنایا کیا کہہ کے بنایا، اور خیال رکھا ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. خیال کرائیں ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدی الى صراط مستقیم صراط اللہ الذی لا الہ الا بالذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. آیت مکمل ہوگی اور سورت بھی مکمل ہوگی. اب جناب خالق میں اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. ابھی کذالکا کو اسی طرح کو ابھی روک لیتے. وَكَذَلِكَ ذرا غور نہ سماعت فرمانی، اور مجھے بھی ہے کہ اللہ کرے میں اسی معیار سے آپ تک پہنچا سکوں، چونکہ بڑی کتنی ہیں جو اسی اگلی لفظ پہ آ کے یہیں سے ان کی پٹڑی بدل گئی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا الیک، میرا حبیب ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی الیک تیری طرف. اور خیال رکھا الیک، الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. معلومات انتہائی غایت بتاتی ہے کہ وہ ہیں، اگر نہ ہوتے اشارہ ہوتا ہی نہ. یہ گل سمجھنی ہے میرا سن. دیکھیں اگر وہ علم الہی میں نہیں تھے تو اللہ نے علم الہی اشارہ کیوں کیا؟ اللہ نے اشارہ کیا، دیکھیں اشارہ سمجھانے کے لیے کیا تاکہ سمجھو
کہ یہ کہاں تھے. یہی بحث کرنی ہے. اور میں ذرا ترجمہ کر دوں. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی. چونکہ اوحینا جمع کی لفظ ہے، اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا ہے کہ ہم ہی ان کو وحی سے بنانے والے ہیں. اب یہ نطفوں سے بننے والے نہیں، وحی سے بننے والے. سمجھ آ گئی ایسی؟ ہم نے وحی کی، خیال رکھا ایسی. الیکا میرا حبیب تیری طرف. اب بحث کریں گے ابھی پلٹ کے کہ یہ کہیں تھے. اور جب یہ وحی ہو رہی ہے، اور میرے الفاظ سے دیکھ لو، کائنات کی ابھی کوئی شے نہیں بنی تھی، یا وہ تھا یا جسے وحی کی جا رہے. غور نہیں فرمانا. ٹھیک ہے، سمجھ جانے بھی ایسی ہے غریب. ابھی کائنات کا کوئی اور شے بننے والا ہے ہی نہیں. یا وہ بنانے والا تھا، یا اوحینا جس کو کہہ کے الیکا کہا. الیکا ہم نے تیری طرف وحی. معلوم ہو گیا. ابھی دیکھیں، ابھی انہیں ظاہری وجود بذریعہ وحی دیا نہیں، ان کے ہونے کا اشارہ پہلے ہو گیا. تو پھر یہ تھے نا، یار سمجھتے ہو میرے سے. اوحینا الیکا، چونکہ جب وحی کا جو تصور ہے، اب ہم اس وحی میں اللہ کے ہاں تو فاصلے نہیں ہیں. اس کے لیے قرب و بود برابر ہے. بود اور قرب ایک شے ہے، وہاں قرب اور بود برابر ہے. کل بحث آج کرنی تھی، مجھے حکم نہیں آیا اس کا. قرب اور بود برابر ہیں. جیسے امام کے لیے قرب و بود برابر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ماضی حال مستقبل برابر ہے. ماضی حال ان کے لیے، ہمارے لیے ماضی ہے، ہمارے لیے مستقبل ہے، ہمارے لیے حال ہے. ان کے لیے سارا زمانہ ایک. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اللہ کے لیے بھی وہاں یہ تصور جو ہے نا، وہ یہ بود اور قرب والا نہیں ہے. اگر بود و قرب ہوں تو پھر تقدم زمانی ہو جائے گا. وہاں تقدم زمانی نہیں ہے. ان رسول سے پہلے زمانہ نہیں ہے، زمانے سے یہ پہلے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب جب ہم نے وحی کی، کیا وحی کی؟ وہ وحی کیا تھی؟ وہی علم نبوت، علم ختم نبوت. اب یہ دے وحی کے معنی ہے بطور وحی دینا. دینا دلیل ہو گیا کہ رسول کو علم عطا ہوا ہے، بذات ہی نہیں ہے. اللہ نے رسول کو علم عطا کیا ہے، عطا کیا ہے. اس کا علم بذات ہی نہیں، لیکن بذات ہی نہیں مگر ہے ذاتی. رسول کا وہ علم ہے ذاتی، ہے زائد بر ذات. علم کلام میں ہم ذرا ساتھ نال تھیو، زائد بر ذات لیکن ہے ذاتی. کیا مطلب ہوا؟ جب سے رسول ہے، جب تک ہے، ایک لمحے کے لیے یہ علم جدا نہیں ہو سکتا. کیا رکھا ہے؟ یہ گل کرنی ہے آگے. وہ ہے ان کا ذاتی. وحی نے آ کے شرک ختم کر دیا. اللہ نے خود وحی کر کے دیا ہے. جب کیا ہے تو شرک ختم. اب بنایا کس نے؟ اللہ نے. یہ تو بننے والا ہے، تو پھر شریک تو اللہ کا کون ہوا؟ شرک ختم ہو گیا. بلکہ رسول کے بننے نے شرک ہی کو ختم کر دیا. خوش نہیں ہوئے؟ اللہ نے بنا دیا رسول کو، شرک ختم. بنانا ہی تو اگر یہ بذات ہی ہوتے، نہ بن کے ہوتے، پھر تو شرک کا تصور تھا.
چونکہ یہ عطا کیا ہے، بذریعہ وحی بنایا ہے، ایجاد بنایا ہے، لہذا شرک تو ہو گیا ختم۔ اب کب بنایا ہے؟ کب زمانہ نہیں تھا، کیا بنایا ہے؟ روحن۔ وہ کیا بنایا ہے؟ وہ جو وہی جو لے کے نتیجہ ہوا۔ اب جب بات ایک بلا واسطہ ہوتی ہے نا، اللہ کی، جناب جبریل بھی واسطہ نہیں ہے، وہ شے ارادتہ فعلہ، ارادتہ ایجادہ، ارادتہ فعلہ، ارادتہ ایجادہ۔ جب اللہ کے نزدیک ایسی شے کہ جو بلا واسطہ دی جا رہی ہو، وہاں وہ جو دینا ہے نا، دینا، وہاں دینا فقط ارادہ ہے۔ میں اب دوسرا جملہ کہوں، دینا فقط اوہینا کہنا ہے۔ اوہینا کہا، وہ کیا دیا؟ روح۔ وہ جو وحی تھا، وہ وحی کیا، کن کا وجود بن گیا؟ الیکا، حبیب تیرا وجود بن گیا۔ وہ رسول کا وجود اکیلا وجود نہیں، واحد الاصل نور، 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وجود، اس وجود کا نام کیا رکھا؟ روح۔ اب اس روح کی تشریح یہ کی، دیکھیں ہو سکتا تھا کہ ہم نہ سمجھ سکتے، یہ ہمیں سمجھانا مقصود تھا، ورنہ وہ بات تو قرآن کی کافی تھی، من روحن، لیکن من امرنا، یہ من بیانیہ ہے، میانیہ، جزیہ نہیں۔ جزیہ من آتا ہے جز کے لیے، جزیہ نہیں۔ من امرنا، یہ پوری روح ہمارا امر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی روح کی بنا پہ 14 کہتے ہیں نحن امر اللہ۔ خوش ہو سے حیدری، خوش ہوئے یا نہیں؟ حیدری یا نحن امر اللہ، ہم امر ہیں۔ اسی میرے الفاظ میں پھر غور فرما لو کہ پوچھا گیا مولا مدینو، یہ پورا دین ہے کیا؟ یہ سارا دین جو جسے دین اسلام کہتے ہیں نا، پورا، یہ پورا دین کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے محرم میں تعظیم۔ کچھ نہیں ہو رہا، یہ محرم میں کیا ہو رہا ہے؟ تعظیم ہو رہی ہے یا نہیں؟ کس کی؟ امر کی۔ امر کون ہے؟ نحن امر اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ آپ کا سارا ذکر آپ کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خوش ہو سے۔ اب جب یہ کیا بن گیا؟ اس روح کا نام جب امر کہا نا، امر، تو اللہ نے اس روح کا نام رکھا روح امری۔ روح امری، امری، امری مانے اس وقت کی بنی ہوئی، یہاں آ کے بننے والی نہیں، روح امری اس کا نام ہو گیا۔ اگلی گال شروع کرو۔ اب یہ روح امری میں، کل میں نے پتہ نہیں یہاں سے شروع کیا، یعنی موضوع مختلف اسی بحث میں چل رہے ہیں۔ یہ جو امر ہے نا، جس کو روح امر کہا، امر ہی کا نام خلافت الہیہ کلیہ ہے۔
دیکھیں نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا، جسم نبی کو نبی نہیں ہوتا، پہلے سن لو میرا صحیح، لیکن روح نبی بھی نبی نہیں ہوتا، لیکن روح میں جتنی نبوت ان کی ہے اسی کی نبوت کے مطابق روح خلق کیا جاتا ہے۔ گل میری سمجھ آئیے بابا سی؟ صحیح، روح خلق کیا جاتا جب خلق کیا جاتا ہے کس کے مطابق؟ جس مطابق میں ان کی نبوت ہے۔ یہ نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت، حضور کی نبوت ہے، ختم نبوت۔ تو پھر علمی معیار کیا ہوگا اس روح میں ختم نبوت کا؟ کل کر لو جلدی نہ، جب ختم نبوت میں رسول کو روح امری یہی ملی ہے، پھر وارث قرآن وہ ہوتے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ تب جائیے بابا، کون ہے؟ حیدری، جن میں یہی روح امری ہوگی، وہ وارث قرآن بھی ہوں گے، جانشین رسول بھی ہوں۔ بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا ہوں گے؟ روح امری، رسول کے بعد روح امری رکھنے والے۔ اس لیے یا علی روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، عزموں کا عزمی، دموں کا دمی۔ علی تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری جان میری جان ہے، تیری ہڈیاں میری، تیرا خون میرا خون۔ صحابہ نسبت سے قریب ہوئے ہیں، یہ خون ہو کے قریب۔ خوش ہو میرا پتر حیدری، کیا سمجھیں گے؟ تو غور فرمائیں۔ آ جاؤ سی، آ جاؤ، بسم اللہ، آگے آ جاؤ، بسم اللہ، آ جاؤ۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لا کے صلوات ہیں جی۔ بسم اللہ جی، جاؤ۔ اب یہ روح امری، کل پتہ نہیں میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مکہ مدینے والے یہ کہتے تھے کہ رسول جب چلتا ہے تو دیواریں سلام کرتی ہیں، جب آگے تشریف لے جاتے ہیں درخت تعظیم میں جھک جاتے ہیں۔ یہ کمال جسم کا نہیں ہوتا، روح کا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کمال کس کا ہے؟ روح کا۔ یہ مکہ مدینے والے بھی جانتے تھے کمالات جسمانی نہیں ہوتے، کمالات روح میں ہوتے ہیں، کیونکہ روح میں وہ کمالات کے خلق کیا جاتا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ تو سے پوچھتے ہیں میرا حبیب یہ تیری روح کیا ہے؟ یہ جو آپ کی روح ہے جس میں یہ کمالات ہے، اگر روح انسانی ہوتی وہ تو ہم میں بھی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ دیکھ لے ہو جاتا ہے۔ فرمایا یسألونک عن، قل میرا حبیب کہہ دے الروح من امر ربی، اے اللہ قل تو کیوں کہتا ہے؟ کہا تاکہ وزن بڑھ جائے۔ جو جواب رسول کا ہوگا وہی اللہ کا ہوگا۔ حیدری نہ اجلی، اس لیے الروح من امر ربی، یا اگلی گل سمجھ لو، کل پھر آگے چلاتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اب جو ترجمہ ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ بہت لوگوں کو اوتیتم، تم لوگوں کو علم بہت کم دیا گیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس آیت کا سہارا لیا انہوں نے کہ تم لوگوں کو کم علم دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے، ہمارے جتنے مفسرین ہیں انہوں نے یہ تفسیر کا اشارہ کیا، بلکہ حقیقت میں اشارہ یہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس
امر کو لینے والے لوگ ہیں ہی قلیل. کام ہیں جو اولے الامر ہیں. سمجھ آ گئی تھی؟ اللہ قلیلا، اسی کے قلیل ہیں وہ لوگ جن کو امر کا علم دیا گیا. وہ کون ہیں؟ امر کیا ہے؟ یہ روح امر ہے. تو کس نے کہا؟ 14 نے کہا نحنو امر اللہ. معلوم ہوگا 14 کی روح امری، روح امری. آگے بڑھا. اب روح امری کا کمال میں بتا دوں. چونکہ یہی روح امری خلافت الہیہ کلیہ، نیابت الہیہ بلا فاصل کلیہ. نائب اور منیب میں کیا معنی ہے؟ نائب کہتے ہیں جو بھیجا ہوا ہے. خود کیا ہوگا؟ منیب، میم نون یہ بے، منیب. نائب اور منیب کی تعریف یہ ہے کسی کی نیابت میں. آپ پڑھتے ہیں میرے بعد بیٹا؟ آپ میرے پاس بڑھتے ہیں؟ اچھا ایک معیشت ہے وہ میں کافی دن ڈھونڈ رہا ہوں ایک کیڑا میرے پاس بڑھتا ہے. مجھے میں کہوں گا سلام تو کروں. منیب اور نائب یہ ہوتا ہے کہ نائب وہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار منیب ہو. غور نہیں فرما رہے. یہ جو 14 آئے ہیں کام توحید کا کرنے والے، ذمہ داری توحید کی، کام توحید کا کرنا انہوں نے ہے. پھر ان کو کیسا بنا کے بھیجا کہ یہ میرا امر ہے. انہیں کو ہم نے روح امری عطا کر دی. حیدری سمجھ آئے؟ یہ نائب ہیں، وہ منیب ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اصل ہے نا. یہ اس کے خلیفہ ہیں، قائم مقام ہیں، جائز بجائے ہیں. بجائے اللہ نہیں ہے، بجائے ہے. یہ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ کام اللہ والے کریں گے. جو کھانا کہیں اللہ نہ کہنا. کام ایسے ہوں گے. سمجھ آئیے نا؟ اب جناب اگلی آیت ہوں خیال رکھا ہے. اسی آیت کو غور سے سماعت میرے صاحبان علم بیٹھے ہیں. اب میری بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی. ما کنتا. اب یہ رسول اگر اجازت دے جو میں کچھ تھوڑا سا پڑھ لوں. اسی امر کے ماتحت جب ان کو یہ امر مل گیا نا، اسی امر کے تحت علی فرماتا ہے انا ذات الذوات، انا ذات فی الذات، انا فی الذات للذات. علی فرما رہے. علی کیا فرما رہے ہیں؟ خیال رکھا ہے اللہ نہیں یار، اللہ نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں. جناب علی فرما رہے ہیں انا ذات الذوات. اور سارے خوش ہو جاؤ، خدا کے واسطے سن لو. یہ اللہ نہیں ہے، یہ باتیں یہ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کا نظام کتنا ہے، کون جو ہے چلا رہا ہے. جائلن کا تصور ہے کہ بنانے والے کو کیسا بنایا. اس نے کیا کہا؟ انا ذات الذوات، انا ذات فی الذات، انا فی الذات للذات، انا ذات الذوات. کہ میں کل، علی علیہ السلام فرماتے ہیں ماشاءاللہ یہی توجہ، میں کل عالمین کی ذاتوں کی ذات ہوں. تصور ہے، تصرف بتایا، اختیار بتایا جا رہا ہے کہ میں کل ذوات، جتنی عالمین کی ذوات ہیں
ان تمام ذوات کی ذات ہوں. کیا مطلب ہوا؟ ان تمام ذوات یعنی کل مخلوق کی سبب خلق بھی میں ہوں، سبب بقا بھی میں ہوں. جب تک اللہ رہے گا ایک امام کا رہنا واجب ہوگا. اور سب جانی بھی ہے حیدری. ٹھیک ہے. انا ذات الذوات ہوں گل سمجھیے. اور خیال کہ اگلی گل میرے خلاف جو جلوس نکلے ہیں اگلی گل امریکہ میں بھی جلوس نکلے، میرے جانے میں بھی جلوس نکالا. اب جناب انا ذات الذوات، انا ذات فی الذات، میں ذات ہوں ذات میں. علی شاہ فرما رہے ہیں، پریشان تو ہو جائیں گے. انا ذات فی الذات، میں ذات، خیال رکھا ایسے ہی، میں ذات ہوں ذات میں. کیا مطلب ہوا؟ میں ذات ہوں ذات میں. یہ کہہ کے کہا، میں کہہ کے کہا تو احد ہے میں واحد ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ تو احد ہے میں واحد ہوں، تو ہے میں. اور خوش ہوئے یا نہیں ہے؟ حیدری سبحان اللہ. وہ احد، تو احد ہے میں واحد ہوں. انا ذات فی الذات، ذات میں میں ذات ہوں. اسم اللہ ذات است حسین. سمجھ آئیے جو میں نے ایک لین میں پڑھا. اے حسین یہی کہہ رہا ہے تو احد ہے میں واحد. اور سمجھ آئیے میرے خلاف یہ جلوس. حیدریہ کل سمجھ آئیے بابا سے کیا بات ہو رہی ہے کہ تو ذات میں احد ہے، میں وجود میں واحد ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آتی بھی ہے نا. آگے انا فی الذات للذات، میں اپنی ذات میں ہوں ذات کے لیے. جیسے نہیں سمجھ آئی یارا، تھوڑی ہو سمجھ. اوئے ہوئے 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 مجھے ہاتھ نہیں لان دیں سے اتنے پڑھے لکھے. انا فی الذات للذات، میں ذات میں اس ذات ہی کے لیے تو ہوں. یعنی میں اللہ کے کل صفات کا مظہر کل. سمجھ آئیے بابا سے، اللہ کے کل صفات کا، کل صفات کا مظہر کل کون ہے؟ حیدری. مظہر کل کون ہے؟ امام علی. کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو گل سمجھ آئیے جناب علی علیہ السلام. ہون پتہ لگے جائلون میں کتنا وزن ہے. جائلون میں ہوئے ہے بلا فصل تو علی ہے. پھر علی جیسا آنا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کے واسطے سمجھو، اللہ کے رحم سمجھ آ جائے دنیا کو بس. کیوں؟ اگلی گل آگے. امر، یہ جو امر ہیں یہ 14 نحنو امر اللہ. یہ امر کون سا ہے؟ روح امری. روح امری. جگہ دے جو پتر آگے ہے کوئی نا. اچھا بہ جا میرا بچڑا، اتنی توبہ ہے.
روح امری آیا ساگو بھی پتا ہوں دے سی سارے پتا ہوں دے روح امری. ٹھیک ہو گیا جناب. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. ہن گل چلی ہوگی. رسول فرماتے ہیں کہ میں اول ما خلق اللہ نوری، یہاں کے آنے کا اشارہ کرتا ہے. قرآن رسول کے قرب الہی میں رہنے کا اشارہ کرتا ہے. اول ما خلق اللہ نوری یہاں آئے تو شروع ہوا. اچھا، جس کے اس آنے میں اگر فرما دے تو میں ایک چھوٹی جی حدیث پڑھ دیا اگر اشارہ کرو. جناب علی نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا، فرماتے ہیں انا آخذ العہد علی الارواح فی الازل. ازل میں روحوں سے عالم زر کا عہد لینے والا میں علی ابن ابی طالب. عالم زر کا عہد کئی دفعہ میں نے بیان کیا. عالم زر انا آخذ العہد علی الارواح، ان روحوں سے وہی عہد لے سکتا ہے جو روح القدس کلی روح امری. پر مان لو بی بی مریم کی جیب میں جبریل نے روح نہیں پھونکی، ان کے کمرے میں اولو الامر تھا. کہاں بیٹھے ہوئے؟ ماشاءاللہ. خیال کیتا کرو سی حیدری. ٹھیک ہے، خوش ہوا سی. یہ علم الہی میں الیکا کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کریں نا. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. یہ امر والا کتنا علم رکھنے والا ہے. کذالکا نے ان کے ظہور کو ظاہر کیا. جیسے ہم نے قرب میں تمہیں رکھا تھا، اب اسی طرح ہم تمہیں ظہور میں لا رہے ہیں. وہ قرب میں کہاں تھے؟ علم الہی میں. جی گل جگہ نہیں علم کلام دی سمجھ نہ آئی، مجھے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. خدا واسطے میرے نال روائے کہ اللہ کی ذات عین علم، علم عین ذات. اللہ تعالی کی ذات کیا ہے؟ عین علم. چپ ہو گئے. اللہ علی فرماتے ہیں العلم ذاتہ ولا معلوم. العلم اللہ کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے. ذات، علم اللہ کی ذات ہے. علم 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 علم، ٹھیک. اور وہ علم عین ذات ہے. جب اللہ فرما رہا ہے یہی انا اوحینا الیک، کائنات میں کوئی شے نہیں، کوئی دوسرا نہ بننے والا ہے، نہ اس کا تصور ہے، نہ کوئی فرشتہ. جبریل بھی ابھی نہیں بنے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اوحینا الیک، یا وہ بنانے والا ہے یا بننے والا ہے. تو الیکا کا اشارہ جو کیا، کوئی شے تو تھی نہیں. کس کی طرف اشارہ ہوا؟ وہ نہیں ہویا وہی تھی پاسے. گل چگی کی تھی، لیکن تھے کہاں؟ جگہ بھی نہیں ہے. ہاں وقت بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں. میرے نال ہو جاؤ. پھر جو اشارہ ہوا نا الیکا، میں الیکا کو پکڑ رہا ہوں، تیری طرف. یہ پہلی وحی ہے اللہ کی. جب الیکا کہا، کہیں تو تھے، جہاں تھے اسے ڈھونڈنے کے بعد طے ہو جائے. ہن خیال رکھا ہے اسی.
یہ کہاں تھے؟ علم الہی میں تھے. ٹھیک ہو گیا بابا اتنے تک؟ صحیح پیچھے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ علم الہی میں تھے. گل علم کلام مشکل ہوندے پتر مشکل ہوندے، اسی چٹے کر لیتے نہیں سن کے پگ بڑھ کے آیا. یہ علم الہی یعنی جو علم اللہ کا عین ذات ہے. فرمایا ہم علم الہی میں جواہر مفارقہ تھے. جواہر مفارقہ تھے. اس علم میں، اس کے علم میں ہم تسبیح پڑھتے تھے مگر زبان نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے. ہم سنتے تھے مگر کان نہیں تھے، بولتے تھے مگر زبان نہیں تھی. ہم ذات اور مادے سے دور تھے. نہ ہماری اس وقت کوئی ذات تھی. اچھا یار دیکھ لو یار ان لوگ پہلے. ہائے ہائے ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائے کے صلوات. اگر نہ بیٹھا کرو نا بچے، ان کو نہ بٹھایا کرو، یہ جنہیں سمجھ کوئی نہیں یار. کوئی سیانے بیٹھ بلند اور صلوات پڑھتے جا. ہائے 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 محمد. جب یہ اس اللہ کے عین علم میں، وہ جو اس کی ذات ہے اس عین علم میں تھے. اب ایک شخص نے بات شروع ہو گئی، میرا خدا واسطے سمجھائے صحیح. اس نے کہا مولا آپ کے علم کی ضد کیا ہے؟ آپ کے علم کی ضد کیا ہے؟ فرمائیں. یار بالکل زیرو بیٹھے. آپ کے علم ہے نا، آپ عالم ہے یا علم ہے، اس علم کی ضد کیا ہے؟ جہل. آپ کے علم کی ضد جہل. ٹھیک ہے. اللہ کے علم کی ضد کیا ہے؟ اگر کہیں جہل ہے پھر اللہ نہیں ہے. ایک گل معمولی نہیں صحیح. اب کیا ہے؟ پوچھا گیا مولا اللہ کے علم کی ضد کیا ہے؟ فرمایا عدم، کسی کا نہ ہونا. اس کے مقابلے میں کوئی شے ہے نہیں. عدم جو عدم ہے نا، جو عدم یعنی نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے. اچھا وہاں گل کرنا. جناب علی فرماتے ہیں، اور خیال رکھا ہے صحیح، جناب علی فرماتے ہیں اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا، علم میں بھی نہیں ہے کہ وہ ہے. گل بڑی اونچی ہو رہی ہے، تسی سمجھ نہیں رہے میری گفتگو. جناب علی کیا فرما، یعنی وہاں جو علم ہے اللہ کا وہاں عدم ہے، جہل کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے علم میں جہل نہیں ہے. اللہ کے علم میں جتنی علم سے کل چیز، کل دین کے کل لوازم وہ اللہ کے علم الہی میں ہیں. جب اس کے علم الہی میں ہے تو پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو نہیں، اب یہاں ترجمہ ہوا، تو نہیں ما تدری جو ترجمے ہوئے ہیں ابھی وہی میں بیان کرتا ہوں. تو نہیں جانتا تھا رسول کہ قرآن کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ہم سمجھ آئیے. لیکن ابھی تو روح امری مل گئی نا. روح امری سے پہلے کہاں تھے؟ علم الہی میں. علم الہی میں جہل آ ہی نہیں سکتا. برباد ہے. نہیں غور نہیں فرما رہے آپ. علم الہی میں جہل کا تو قصور ہی نہیں ہے، عدم ایمان کا تو قصور ہی نہیں ہے.
مخالف ضد ایمان یا ضد دین جتنی چیزیں ہیں ان کا تو گزر ہی نہیں ہے. جیسے نقش بھی ضد دین ہے، دین کی ایک ضد ہے نقش، وہاں نقش کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر ذرا بھی کوئی نقش ہوا کامل کیسے کہلائے گا؟ جب کائنات کا کوئی نقش، کوئی عیب، عیب کی 4 قسمیں ہیں. مثلا ہمارے عیب میں 4 عیب ہے. جسمانی، کوئی بیماری ایسی نہ ہو جس سے لوگ دیکھ کر کراہت کرے، نبی میں نہیں ہوگی. جناب ایوب کی روایتیں غلط ہیں، یہ جتنی بنائی گئی ہے لوگوں نے بنا کیڑے اٹھا کے ڈالتے تھے. باز اللہ ایسے نہیں ہے، پتر ایسے نہیں ہے. اور ہے عیب نفسانی، جھگڑالو نہیں ہوگا، غلیظ اللسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بخیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تیسرا ہے عیب عقلی. عیب عقلی ہے کہ اس میں ہذیان نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، ہم سمجھ آئیے بابا. عیب نسبی، اس میں خاندان کا بھی عیب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. پھر جس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا تھا، تو پھر اے اللہ تو جاہل کیسا ہے؟ کیا بنانے والا ہے؟ وہ بنانے والا تو ہے. اب یہ ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا کہ تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا ہے اور قرآن کیا ہے. تو یہاں تو پھر بات تو آگے نکل جائے گی نا. ترجمہ ٹھیک ہے. سارے قرآن یہی لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں آپ. یہی ہمارے قرآن جتنے ہیں ساروں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. آپ نہ کتاب ہی بھی لکھا ہوا ہے، نہ آپ کتاب ہی جانتے تھے، نہ ایمان ہی جانتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے جناب. یہ ہمارے شیعوں کے ترجمے جناب. ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں. جب کوئی نہیں جانتے تھے پھر کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ آخر ہمیں ترجمہ تو کرنا. اگر آپ اجازت دے تو میں ترجمہ کر لوں. اے حبیب، ہم نے تمہیں روح، ہم نے تمہیں، میری توجہ فرمائے میرا بھائی، ہم نے تمہیں روح امری خود عطا کر کے تمہیں عالم بنا دیا ہے. اب اسی روح امری میں تو قرآن بھی جانتا ہے اور ایمان سے بھی کیا ہے، ایمان سے بھی تو مرصع ہے. ایمان بھی ہے، قرآن میں بھی آپ عالم قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، مومن بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہے. پھر مان لو علم الہی میں جو رہے گا وہ مومن بھی ہوگا اور عالم قرآن بھی ہوگا. وہ ٹائم جو ہو گیا جناب.